خدا چنتا ہے، پہلے مصطفیٰ کرتا ہے پھر وارث بناتا ہے۔ خدا نے کہا میں وارث بناتا ہوں، میں وارث بناتا ہوں۔ خدا نے کہا میں ثم اورثنا، میرے مالک تو کہہ دیتا حافظ بناتا ہوں، تو کہہ دیتا میں قاری بناتا ہوں، تو کہہ دیتا میں مالک بناتا ہوں۔ خدا نے لفظ وارث استعمال کیا، وارث ورثہ میراث، وارث ورثہ میراث۔ خدا نے کہا میں وارث بناتا ہوں۔ اس بندے کے گلے میں آیت پھندا بن گئی جس نے کہا تھا محمد نہ وارث بنتا ہے نہ بناتا۔ اگر خدا شاہ جی وارث نہ بناتا، وارث بنانا اللہ کی سنت، خدا نے کہا میں وارث بناتا ہوں، میں وارث بناتا ہوں۔ بسم اللہ، ان لوگوں کو جنہیں میں نے مصطفیٰ کیا ہوں۔ کس کا وارث بناتا ہوں؟ کتاب کا۔ جب قرآن نہیں تھی تو کتاب کے وارث تھے۔ آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئیں جی؟ چار کتابیں آسمان سے نازل ہوئی۔ جناب داؤد پہ زبور، موسیٰ پہ توراۃ اور عیسیٰ پہ انجیل۔ وہ چاروں کتابیں قرآن سمیت آج بھی دنیا میں موجود ہیں، لیکن ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے تین اصل حالت میں نہیں، چوتھی اصل حالت میں۔ وہ جتنی بھی کتابیں ہمارے رسول سے پہلے نازل ہوئیں وہ لکھی ہوئی ہاتھوں پہ آئیں۔ حضرت موسیٰ کے دور پہ لوح اترتی تھی، ایک نور کی تختی ہوتی تھی جس پہ اللہ حکم لکھتا تھا، موسیٰ پہ اتار دے، موسیٰ اسے پڑھتا تھا، سنا دیتا تھا۔ صحیفے بھی اترتے تھے، کتابیں اور ہوتی ہیں، صحیفے اور ہوتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کو آسان مثال دیتا ہوں، کتاب اور صحیفے کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کتاب اور صفحے کی ہوتی ہے۔ صحیفہ صفحہ اسے یاد رکھنا، جو انبیاء کو خدا وقتی احکامات دیتا ہے وہ صحیفوں میں دیتا ہے، جو مسلسل احکامات دیتا ہے وہ کتاب میں دیتا ہے۔ خدا نے انبیاء پہ، ہر نبی پہ صحیفے بھی اترتے تھے، لیکن یہ کتابیں جو انبیاء پہ اتاری خدا نے ان کے ہاتھوں پہ اتاری، ہاتھوں پہ اتاری۔ اہل زبان، اردو ادب کے ساتھ تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوں گے حسن بھائی، یا جتنے بھی احباب زبان اردو سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اگلے جملے پہ مجھے داد دے دیں گے۔ جو کتاب ہاتھوں پہ آئی وہ امت کے ہاتھ لگ گئی۔ بادشاہ حسین عزت عطا فرمائے۔ جو کتابیں ہاتھوں میں آئیں وہ امت کے ہاتھ لگ گئی۔ اس لیے آج نہ توراۃ اپنی اصل حالت میں، نہ انجیل، نہ زبور۔ آج مسلمان، شیعہ، سنی، اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، شافعی، مالکی، حنبلی، نقشبندی، سب کا متفقہ ترین فیصلہ ہے یہ تین کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں۔ یہودی کہہ رہے ہیں ہماری توراۃ کو مانو، عیسائی کہہ رہے ہیں ہماری انجیل کو مانو، لیکن مسلمان مولوی چیخ چیخ کے کہتے ہیں ہم نہیں مان سکتے، ہماری مجبوری ہے کیونکہ تم نے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا، اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا، تم نے اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کو بدل دیا تھا۔ مجھے اس بندے کا چہرہ دیکھنا ہے جو اتنی محنت کے بعد بھی نہ بولے تم نے اللہ کی بنائی ہوئی کتاب کو بدل دیا۔ اس کا مطلب سارے مولوی مان گئے جو اللہ کا بنایا ہوا بدل دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے، جو اللہ کا بنایا ہوا بدل دے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اگر یہ مان گئے تو آپ بتاؤ غدیر میں اللہ کا بنایا سقیفے میں بدلا کیوں تھا؟ جسے غدیر میں اللہ نے بنایا تھا، جسے غدیر میں اللہ نے بنایا تھا، اسے تم نے سقیفہ میں بدلا کیوں؟ اگر اللہ کا بنایا ہوا بدلنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں
انہوں نے بھی 3 دفعہ بدلے. زبور بدلی، توریت بدلی، انجیل بدلی. قرآن چاہ کے بھی بدل نہیں سکے. 3 بدل گئیں، چوتھا نہیں بدلا. آج اگر کوئی چلیں، ہمیں اتحاد بین المسلمین کی دعوت دینے والے داعیان اسلام سے میری طالب علمانہ گزارش ہے جو یہ کہتے ہیں نا اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد اہم ضرور، اتحاد ہونا چاہیے، نظریات بیچ کے نہیں، عقیدے گروی رکھوا کے نہیں، نسلیں گونگی کروا کے نہیں. اتحاد بین المسلمین تو پھر تم پہلے انسانیت کا اتحاد کرو. آج یہودی اور عیسائی کہیں کہ ہم آپ کے ساتھ دوستی چاہتے ہیں، بس اتنا سا کام کریں، ہم آپ کا قرآن مان لیتے ہیں، آپ ہماری توریت مان لیں. آج پوری دنیا میں نا جی، سویڈن میں توہین ہوئی ہے جی، گستاخی ہوئی ہے، قرآن کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے، قرآن کی توہین ہے. خدا قرآن میں خود بتا رہا ہے کس کس نے کب کب توہین کی ہے. اگلی مجلسوں میں کھول کھول کے بیان کیا جائے گا کہ کہاں کہاں کس کس نے قرآن کی توہین کی تھی. خدا خود کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن قرآن زخمی حالت میں آئے گا. یہ زخم کس نے دیے تھے؟ مجالس میں سنتے رہیے گا. یہاں آج کوئی کہے ہماری توریت کو مان لو، ہم تمہارا قرآن مان لیتے، ہماری انجیل مان لو، ہم تمہارا قرآن مانیں گے، ہماری زبور مانو، ہم تمہارا قرآن مانیں گے. مسلمان مولوی کہیں گے تم قرآن مانو نہ مانو، ہم اسے نہیں مانیں گے جو اللہ نے نہیں بھیجی. بس جو عقیدہ تمہارا کتابوں میں ہے وہی عقیدہ ہمارا علی پہ ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے وارث بنا دیا کتاب کا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے مصطفیٰ کیا ہو. 3 کتابیں ہاتھوں پہ آئیں، امت کے ہاتھ آ گئی. 4تھی کتاب کو اللہ نے قیامت تک محفوظ رکھنا تھا. اچھا، یہ جو 4تھی کتاب آئی، اس نے پہلی گزشتہ کتابوں کی تصدیق بھی کی. قرآن نے آ کے یہ نہیں کہا کہ توریت غلط تھی، معاذ اللہ، انجیل اور زبور. اسے کہا نہیں، توریت بھی حق ہے، انجیل بھی حق ہے، زبور بھی حق ہے، یہ اتری تھی نبیوں پہ، وہ انبیاء بھی حق ہے، جن پہ اتری تھی وہ انبیاء حق ہیں. قرآن نے ان کی تصدیق کی کیونکہ قرآن ہے ہادی، اور یہ ہادی کا فلسفہ ہے، وہ پچھلے کی تصدیق کرتا ہے، اگلے کا اعلان کرتا ہے. ہائے 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 ہائے، جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے، نہ کرو، جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے. متوجہ صاحبان میری طرف رکھیے گا، انتہائی سنجیدہ موضوع. جو پچھلے کی تصدیق نہ کرے، اگلے کا اعلان نہ کرے، وہ ہادی نہیں ہوتا. خدا قرآن ہادی ہے. ہادی نے کیا کیا؟ اس نے کہا توریت بھی حق، انجیل بھی حق، زبور بھی حق. ہادی وہ ہوتا ہے جو گزشتہ کی تصدیق کرے، اگلے کا اعلان کرے. مسلمانوں نے ہدایت کے رستے 2 لیے، ایک خلافت، ایک امامت. ایک خلافت، ایک امامت، ایک خلافت، ایک امامت. اب بتانا ان میں سے ہادی کون ہے؟ خلفاء میں سے عباسیوں نے امویوں پہ لعنت کی تھی، 12 میں سے ہر ایک نے پچھلے کی تصدیق کی ہے، اگلے کا اعلان کیا. ہم نے قرآن کو ہم نے وارث بنایا، ہم نے وارث بنایا ان کو جن کو ہم نے مصطفیٰ کیا ہوا. بادشاہ حسین عزت دے، شہزادی عزت عطا فرمائے. ہم نے قرآن کو وارث، کتاب کا وارث ان کو بنا جنہیں ہم نے چنا ہوا. 3 ہاتھوں پہ آئیں، 4تھی خدا نے محمد کے دل پہ اتاری. اب قلب محمد تک کسی کی رسائی نہیں تھی. میں نے شاہ جی قلب محمد کہہ کے رائت کی ہے، دوش محمد تک نہیں تھی.
آج توریت بدلی ہے، انجیل بدلی ہے، زبور بدلی ہے، قرآن کیوں نہیں بدلا؟ کیونکہ دل میں محفوظ تھا، قلب پیغمبر میں اتارا۔ قلب پیغمبر تک کسی کی رسائی نہیں تھی، قلب محمد تک کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا۔ جو بھی آیا قدم محمد میں آیا ہے، قلب محمد پہ نہیں آیا، قدم محمد پہ، قدم محمد پہ، قدم محمد پہ۔ 16 رجب علی دست محمد پہ، 15 رمضان حسن دست محمد پہ، 3 شعبان حسین دست محمد پہ، صحابی قدم محمد پہ، اولاد دست محمد پہ۔ صحابی اور اہل بیت میں اتنا فرق ہے جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے۔ مولا حسین صحابی میں اور اہل بیت میں فرق یہ ہے۔ جتنا قدم مولا حسین جتنا ہاتھوں میں، بسم اللہ حسین، جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے، جتنا ہاتھ اور پاؤں میں ہوتا ہے۔ قدموں میں غلام ہوتے ہیں، ہاتھوں میں اولاد ہوتی ہے۔ ہم نے قرآن کو مصطفیٰ کے قلب پہ اتارا، قلب محمد پہ نازل کیا، اور خدا نے پھر قلب محمد کی وسعت بتائی، کتنا وسیع اور قوی ہے میرے محمد کا قلب۔ فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ ہم نے قلب محمد پہ اتارا، قلب محمد پہ جنبش نہیں آئی، زبان رسالت پہ کوئی حرکت بھی نہیں آئی۔ اگر پہاڑ پہ نازل کرتے، اور جس کو پورے قرآن سے جنبش نہیں آئی اسے بخار میں ہذیان۔ ہم نے قرآن قلب محمد پہ اتارا اور قلب محمد پہ کوئی جنبش نہیں آئی، اور خدا قرآن میں کہتا ہے اگر میں اسی قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یکم محرم 1444 ہجری دعائے زہرا میں پہلا طریق 7 جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے لگا ہو۔ خدا نے قرآن میں یہ تیور رکھا، خدا نے قرآن میں یہ لہجہ رکھا، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ لہجہ یا مجھے قرآن میں نظر آیا یا نہج البلاغہ میں نظر آیا۔ علی نے مسجد کوفہ کے منبر ابیض پہ بیٹھ کے کہا خدا کی قسم اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا ریزہ ریز۔ بسم اللہ۔ اگر اللہ میری ولایت کو پہاڑوں پہ نازل کرتا، پہاڑ اس کی ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس کا مطلب قرآن اور علی کی ولایت ایک ہی چیز۔ نہج البلاغہ میں علی کہہ رہے ہیں میری ولایت۔ لفظ اچھا کر کے دینے لگا، بہت اچھا کر کے دینے لگا۔ جسے اللہ قرآن میں قرآن کہتا ہے اسے نہج البلاغہ میں علی اپنی ولایت کہتا ہے۔ اب اگلی سطر کہوں ہاضم معدے مضبوط رکھنا۔ اب اگر قرآن میں اللہ نے علی کی ولایت کو قرآن کہا ہے تو مجھے مولوی بتاؤ میں نماز میں قرآن نہ پڑھوں تو کیا پڑھوں؟